رمضان شریف کے کچھ ضروری مسائل جس کو سننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے زیادہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں۔ مثلا کسی انسان کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہو گئی، بہت طبیعت بیمار ہے، تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ انجیکشن لگواؤ اور اس بندے کا روزہ ہوتا ہے، تو پھر یہ کنفیوز ہو جاتا ہے پھر کیا کیا جائے۔ تو دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر ضرورت انجیکشن کی ہے تو لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تحقیق کی گئی ہے کہ اگر انسان نے انجیکشن لگوا لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ جو انجیکشن کی دوا ہے یہ معدے تک نہیں پہنچتی ہے، اس لیے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تمام فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان میں روزے کی حالت میں کیا انسان بال کٹوا سکتا ہے، ناخن کٹوا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے، یہ سوال بھی بہت ضروری ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کی حالت میں آپ بالکل بال کٹوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح غسل بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے کیا روزے کی حالت میں اگر عورت کو حیض آ جائے، یعنی جو ماہواری کی شکایت ہوتی ہے عورت کو، اگر روزے کے وقت اس کو حیض آ جائے، روزے کی حالت میں تھی، تو پھر کیا کرے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو دیکھیے، اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور مگر یہ ہے کہ اس کی قضا کرے گی، کفارہ اس کا نہیں دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد سویا اور اس کو احتلام ہو گیا، یعنی وہ ناپاک ہو گیا، تب کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اب سنیے توجہ کے ساتھ میں، اگر کسی انسان کا حالت روزہ میں احتلام ہو گیا، یعنی وہ ناپاک ہو گیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، غسل کر لے۔ لیکن اگر کسی نے پاکی اپنے اوپر فرض کی، مثلا اپنے آپ وہ ناپاک ہوا ہاتھوں کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، تب پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر روزے کا کفارہ بھی دینا پڑ جائے گا۔ اگر کسی انسان نے مثلا کسی نے اپنی عورت کے ساتھ جمع کر لیا تو پھر کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ، روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، بالکل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم جب روزہ افطار کرتے ہیں تو اذان کا انتظار کرتے ہیں، کہ اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے یا ٹائم کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان امام صاحب اور مؤذن صاحب سارے لوگ افطار کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان دیتے ہیں، تو اس لیے اذان کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ آج کل کیلنڈر کا زمانہ ہے، موبائل کا دور ہے، سب کو پتہ ہے کس وقت روزے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، یعنی کب ہم افطار کر سکتے ہیں، کون سا ٹائم، تو اسی حساب سے آپ گھڑی میں دیکھ کر کے افطار کر سکتے ہیں۔